اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشا اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے مال اور اولاد میں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو اور خشک کر دے کاشتکاروں کو، اس سے پیدا ہونے والی نباتات پھر پک جائے، وہ تو دیکھتے ہو تم کہ وہ زرد ہو گئی ہے اور بن کر رہ گئی بھس، اور آخرت میں ہے سخت عذاب یا مغفرت اللہ کی طرف سے اور اس کی خوشنودی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ تفسیر۔ کفار کسانوں کو کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہے چھپانے والے۔ کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے، اور کاشتکاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ بھی زمین میں بیج بوتے ہیں، یعنی انہیں چھپا دیتے ہیں۔ یہاں دنیا کی زندگی کو صورت زوال میں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد رو ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل لبھاتی ہیں، لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے اور اس کو بھی ثبات و قرار نہیں۔ یعنی اہل کفر و عصیان کے لیے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا، یعنی اہل ایمان و طاعت کے لیے جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا بلکہ اسے عارضی، فانی اور دارالامتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری، لیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلا رہا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے یہی دنیا اس سے بہتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔